بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں جن بچوں نے سیمسٹر 3 میں اردو AECC کا پیپر لیا تھا، سیمسٹر 4 میں انہیں AECC 2 لینا ہے اور ہم اسی پر آج کل بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مرزا غالب کی غزل پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ افسانہ نگاری کی طرف جائیں گے اور افسانہ نگاری میں یونٹ 2 کے تحت راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ بیدی کی ہم مختصر سوانح جانیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں یونٹ 2 میں بیدی کی مختصر سوانح۔ بیدی کا ایک قول ہے جس میں لکھا ہے، شعر اور افسانے میں کوئی فرق نہیں ہے تو صرف اتنا کہ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک لمبی بحر میں، جو افسانے کے شروع سے لے کر آخر تک چلتی ہے۔ مبتدی اس بات کو نہیں جانتا اور افسانے کو بحیثیت فن شعر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے۔ یہ راجندر سنگھ بیدی کا قول ہے۔ راجندر سنگھ بیدی جدید اردو فکشن کا وہ نام ہے جس پر اردو افسانہ بجا طور پر ناز کرتا ہے۔ وہ یقیناً منفرد، بے مثال اور لاجواب ہیں۔ جدید اردو افسانے کے 3 دیگر ستونوں یعنی سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور کرشن چندر کے مقابلے میں ان کی تحریریں زیادہ گمبھیر، زیادہ تہدار اور زیادہ پرمعنی ہیں، اور اس حقیقت کے باوجود کہ ادب میں وکٹری سٹینڈ نہیں ہوتے، مختلف نقاد حسب حوصلہ و توفیق ان 4 کو مختلف پائیدانوں میں کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ بیدی کو پہلے پائیدان میں کھڑا کرنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ بیدی کے افسانے انسانی شخصیت کے لطیف ترین عکس ہیں۔ ان کے آئینہ خانے میں انسان اپنے سچے روپ میں نظر آتا ہے، اور بیدی اس کی تصویر کشی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے لطیف گوشے ہی سامنے نہیں آتے، بلکہ فرد اور سماج کے پیچیدہ رشتے اور انسان کی شخصیت کے پر اسرار تانے بانے بھی روشن ہو جاتے ہیں، اور اس طرح زندگی کی زیادہ بامعنی، زیادہ بلیغ اور زیادہ خیال انگیز تصویر سامنے آتی ہے، جس میں احساس کا گداز بھی شامل ہوتا ہے اور فکر کا تجسس اور تجربہ بھی۔ ان کے فن میں استعارہ اور اساطیری تصورات کی بنیادی اہمیت ہے، اور وہ اس طرح کہ دیومالائی ڈھانچہ ان کے افسانوں کے پلاٹ کی معنوی فضا کے ساتھ از خود تعمیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیدی اپنے کرداروں کی نفسیات کے ذریعے زندگی کی بنیادی رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تخلیقی عمل تجسیم سے تخیل کی طرف، واقعہ سے لاواقعیت کی طرف، تخصیص سے تعمیم کی طرف اور حقیقت سے عرفان کی طرف ہوتا ہے۔ بیدی اپنی کہانیوں پر بہت محنت کرتے ہیں۔ ایک بار منٹو نے ان سے کہا تھا، تم سوچتے بہت ہو، لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھنے کے دوران سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد سوچتے ہو۔ اس کے جواب میں بیدی نے کہا تھا، سکھ کچھ اور ہوں یا نہ ہوں، کاریگر اچھے ہوتے ہیں۔ اپنے تخلیقی عمل میں بیدی کہتے ہیں، مجھے تخیل فن پر یقین ہے۔ جب کوئی واقعہ مشاہدے میں آتا ہے تو میں اسے منوعاً بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاطۂ تحریر میں لانے کی سعی کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اظہار حقیقت کے لیے ایک رومانی نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ مشاہدے کے بعد پیش کرنے کے انداز کے متعلق سوچنا بجائے خود کسی طرح کا رومانی عمل ہے۔ اب ہم ان کی سوانح پر بات کریں گے۔ بیدی 1 ستمبر یعنی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہیرا سنگھ لاہور کے صدر بازار ڈاک خانے کے پوسٹ ماسٹر تھے۔ بیدی کی ابتدائی زندگی یعنی ابتدائی تعلیم لاہور چھاؤنی کے اسکول میں ہوئی، جہاں انہوں نے 4 جماعت پاس کی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ SBBS خالصہ اسکول میں کرا دیا گیا۔ انہوں نے وہاں سے 1931 میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد وہ DAV کالج لاہور گئے، لیکن انٹرمیڈیٹ تک پہنچے ہی تھے کہ والدہ کا جو TB کی مریضہ تھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا
اور 1933 میں بیدی کو کالج سے اٹھا کر ڈاک خانے میں بھرتی کرا دیا۔ ان کی تنخواہ 46 روپے ماہوار تھی۔ 1934 میں صرف 19 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ خالصہ کالج کے زمانے سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاک خانے کی نوکری کے زمانے میں وہ ریڈیو کے لیے بھی لکھا کرتے تھے۔ 1946 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ دانہ و دام شائع ہوا تو ان کی اہمیت کو ادبی حلقوں میں تسلیم کیا جانے لگا اور وہ لاہور سے شائع ہونے والے اہم رسالہ ادب لطیف کے اعزازی مدیر بن گئے۔ یہ کام بلا معاوضہ تھا۔ 1943 میں انہوں نے ڈاک خانے کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ 2 سال ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد انہوں نے لاہور ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ پھر 1943 سے 1944 تک لاہور ریڈیو اسٹیشن پر اسکرپٹ رائٹر کی ملازمت کی، جہاں ان کی تنخواہ 150 روپے تھی۔ پھر جب جنگی نشریات کے لیے ان کو صوبہ سرحد کے ریڈیو پر بھیجا گیا تو ان کی تنخواہ 500 روپے ہو گئی۔ بیدی نے وہاں 1 سال کام کیا، پھر نوکری چھوڑ کر لاہور واپس چلے آئے۔ لاہور کی فلم کمپنی مہیشوری میں 600 روپے کی ملازمت کر لی۔ یہ ملازمت بھی راست نہ آئی اور انہوں نے 1946 میں اپنا سنگم پبلشنگ ہاؤس قائم کیا۔ 1947 میں ملک کا بٹوارا ہو گیا تو بیدی لاہور چھوڑ کر ہندوستان آ گئے۔ وہ کچھ دن روپڑا اور شملہ میں رہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات شیخ محمد عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے ان کو جموں ریڈیو اسٹیشن کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ ان کی بخشی غلام محمد سے نہیں بنی اور وہ بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں ان کی ملاقات فیمس پکچر کمپنی کے پروڈیوسر ڈی کشیپ سے ہوئی، جو ان سے غائبانہ واقف تھے۔ کشیپ نے ان کو 1000 روپے مہینے پر ملازم رکھ لیا۔ بیدی نے معاہدے میں شرط رکھی تھی کہ وہ باہر بھی کام کریں گے۔ کشیپ کے لیے بیدی نے 2 فلمیں بڑی بہن اور آرام لکھی اور باہر داغ لکھی۔ داغ بہت چلی، جس کے بعد بیدی ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ ان کی کہانیوں کا دوسرا مجموعہ گرہن 1942 ہی میں شائع ہو چکا تھا۔ 1949 میں انہوں نے اپنا تیسرا مجموعہ کوک جلی شائع کرایا۔ بیدی ڈاک خانے کے دنوں میں بڑے مسکین اور دبو تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے اندر اپنی ذات اور اپنے فن کے حوالے سے بلا کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ لیکن دونوں زمانوں میں وہ بے حد حساس اور رقیق القلب رہے۔ وہ اپنی فلم دستک کے ہیروئن ریحانہ سلطان اور اپنی دوسری فلم کی اداکارہ سمن پر بری طرح فریفتہ تھے۔ ریحانہ سلطان نے ایک انٹرویو میں بیدی کو جذباتیت کے حوالے سے کہا کہ بیدی صاحب ہی میں نے ایسے شخص دیکھے ہیں جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ 2 فلموں میں کام کیا۔ بیدی بطور اسٹوری رائٹر، ڈائیلاگ رائٹر، اسکرین ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جن فلموں کا حصہ رہے، ان میں بڑی بہن، داغ، مرزا غالب، دیوداس، گرم کوٹ، ملاپ، بسنت بہار، مسافر، مدھومتی، آس کا پنچھی، بمبئی کا بابو، انورادھا، رنگولی، میرے صنم، بہاروں کے سپنے، انوپما، میرے ہمدم میرے دوست، ستیہ کام، دستک، گرہن، ابھیمان، پھاگن، نواب صاحب، مٹھی بھر چاول وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 1956 میں انہیں گرم کوٹ کے لیے بہترین کہانی کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ دوسرا فلم فیئر ایوارڈ ان کو مدھومتی کے بہترین مکالموں کے لیے اور پھر 1971 میں ستیہ کام کے مکالموں کے لیے ملا۔ فلمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیدی کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ دانہ و دام، بے جان چیزیں اور کوک جلی کے بعد ان کی جو کتابیں منظر عام پر آئیں، ان میں اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مقدس جھوٹ، مہمان، مفتی بود، ایک چادر میلی سی وغیرہ شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے زندگی میں اپنی حساس نگاہوں سے بہت کچھ دیکھا۔ پنجاب کی خوشحال قصبوں کی زندگی، بدحال لوگوں کی بپتا، نیم تعلیم یافتہ لوگوں کی رسمیں، رواداریاں، کشمکش اور نباہ کی تدبیریں، پرانی دنیا میں نئے خیالات کی آمیزش، نئی نسل اور ارد گرد کے بندروں کی آمیزش، ان سب میں بیدی نے دہشت کے بجائے نرمیوں کو چن لیا۔ نرمی اپنے مکمل اور سنجیدہ مفہوم کے ساتھ
ان کے مطالعے کائنات کا مرکزی نقطہ ہے۔ بھیانک میں سے بھلائی کو اور ناگواری میں سے گوارا کو تلاش کرنا ان کے فنکار کا بنیادی مقصد ہے۔ بے دردی سے سیکھنا، کریدنا اور دردمندی سے اسے کاغذ پر منتقل کرنا ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو منفرد بھی ہے اور عظیم۔ 1965 میں ان کو ایک چادر میلی سی کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد 1978 میں ان کو ڈرامہ کے لیے غالب ایوارڈ دیا گیا۔ ان کی یاد میں حکومت پنجاب نے اردو ادب کا راجندر سنگھ بیدی ایوارڈ بھی شروع کیا۔ بیوی سے مسلسل ناچاقی کی وجہ سے بیدی کی زندگی تلخ تھی۔ ان کا بیٹا نریندر بیدی بھی فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھا، لیکن 1982 میں اس کی موت ہو گئی۔ بیدی کی بیوی اس سے پہلے ہی چل بسی تھی۔ بیدی کی زندگی کے آخری ایام بڑی قسم پرسی اور بے بسی میں گزرے۔ 1982 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور پھر کینسر ہو گیا۔ 11 نومبر 1984 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم ان کے افسانوی مجموعوں پر بات کرتے ہیں جو آپ کو یاد کرنا لازمی۔ پہلا مجموعہ ہے دانا و دام 1936، گرہن 1942، کوکھ جلی 1949، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974، مکتی بودھ 1982۔ یہ 6 مجموعے آپ کو یاد کرنے ہیں سنِ اشاعت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو دیگر تصانیف میں ہیں، بے جان چیزیں ڈراموں کا مجموعہ ہے 1943، ایک چادر میلی سی ہے ناولٹ 1964، 7 کھیل ڈراموں کا مجموعہ ہے 1981۔ اس کے علاوہ گرم کوٹ اور مہمان نمائندہ افسانوں کا انتخاب ہے جس کا سند دارد ہے۔ بیدی کے حوالے سے چند کتابیں آپ کی خدمت میں ہیں، آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اور آپ کو لازم ہے کہ یہ کتابیں آپ ضرور دیکھیں۔ پہلی کتاب ہے راجندر سنگھ بیدی مونوگراف، جسے وارث علوی نے لکھا ہے 1989 میں۔ دوسری کتاب ہے راجندر سنگھ بیدی شخصیت اور فن، جگدیش چندر ودھاون کی 1999 تیسری کتاب ہے بیدی نامہ شمس الحق عثمانی 1986، بیدی کی افسانہ نگاری وہاب اشرفی 2001، بیدی ایک جائزہ شہناز نبی 1985، راجندر بیدی شخصیت اور فن نثار مصطفیٰ 1980۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور باقی تمام جانکاری کے لیے ان کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بیدی کا مشہور افسانہ گرم کوٹ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔